بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، روس اور یوکرین کے مابین لڑائی شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک روسی ہیلی کاپٹر یوکرین کے کیو نامی شہر کے قریب لڑائی کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ روسی ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم روسی ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے پر بات کریں، آپ کو بتاتے چلیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے ڈونباس خطے میں فوجی آپریشن کا اعلان کیا تھا۔ روسی صدر پوتن نے مشرقی یوکرین میں فوجیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے روس پر جنگ شروع کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اسے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا روس کو جواب دہ ٹھہرائے گی۔ یاد رہے کہ اب تک 40 یوکرینی فوجیوں سمیت 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے کیو شہر کے میئر نے شہر بھر میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ انہوں نے کرفیو کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دوستو، کیو میں آج سے کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہ کرفیو رات 10 بجے سے صبح 7 بجے تک لاگو رہے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ فوجی حملے کے باعث اور مارشل لا لگائے جانے کے بعد سے شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ تاہم کرفیو کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی، جبکہ میٹرو سٹیشنز بطور پناہ گاہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ادھر یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس پر الزام لگایا ہے کہ روسی فوج چرنوبل کے جوہری پلانٹ کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر زیلنسکی نے انگریزی زبان میں اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ روسی افواج چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہمارے دفاع کرنے والے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں تاکہ 1986 والا افسوسناک واقعہ دوبارہ نہ رونما ہو جائے۔ سویڈن کے وزیر اعظم کو اطلاع دے دی ہے۔ یہ پورے یورپ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ روسی افواج کے یوکرین پر حملے کے باوجود روس مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی RIA نوستی کے مطابق لاروف کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے مغربی ساتھی بین الاقوامی قانون کا احترام نہیں کرتے، وہ اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جسے وہ اصولوں پر مبنی احکامات قرار دیتے ہیں اس کی ترویج کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری امریکی ساتھیوں اور دیگر نیٹو اتحاد میں شامل اراکین کے ساتھ جامع اور تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب بھی بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھانے کا ایک موقع موجود ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس ہمیشہ ان مذاکرات کے لیے تیار ہے جو ہمیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت انصاف دلائے۔ ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں کہ روسی ہیلی کاپٹر کہاں اور کیسے گر کر تباہ ہوا۔ اطلاعات کے مطابق کیو کے قریب ہاسموٹل ایئرپورٹ پر لڑائی کے دوران ایک روسی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ روسی ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے، جبکہ برطانوی نشریاتی ادارے نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، تاہم اس ویڈیو کو بنانے والا ذریعہ تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ ادھر روئٹرز نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل والیری زولوخینی نے تصدیق کی ہے کہ یوکرینی فوج کیو کے علاقے میں ایئرپورٹ پر قبضے کے لیے روسی فوج کے خلاف لڑ رہی ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔